لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے، تو اس واسطے عبادت کے لیے بھی اس کو مخصوص کیا گیا ہے اور عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ مہینے محرم کے مہینے کے اندر بھی ایک امتیاز اور ایک عظمت شان رکھتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بہت سے عظیم الشان واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث میں، کہ یہی عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے شہر سے روانہ ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا دشمن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ان کے ساتھی شہر سے روانہ ہو گئے ہیں، تو اپنا پورا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، اور پیچھے سے فرعون کا عظیم لشکر چلا آ رہا ہے تعاقب کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا بنی اسرائیل یہ تیز رفتاری سے دوڑتے رہے، لیکن دوڑتے دوڑتے آگے دیکھا کہ آگے جو جا کر دیکھا تو سمندر آ گیا، سمندر آ گیا۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو نہ پیچھے ہٹنے کی جگہ ہے اور آگے بڑے سمندر میں ڈوبنے کا اندیشہ۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون، قرآن شریف میں، کہ ہم تو پکڑے گئے، اس واسطے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، سمندر میں چھلانگ لگا نہیں سکتے، اور پیچھے دشمن کا لشکر چلا آ رہا ہے، یقیناً وہ ہمیں پکڑ لے گا، اب کوئی راستہ بچنے کا نظر نہیں آتا۔ اور بظاہر حالات صورتحال ایسی تھی، کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن وہ پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا۔ تمہیں بظاہر دیکھنے میں نظر ہو رہا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابع فرمان ہے، اور یہ سمندر بھی اللہ کا تابع فرمان ہے۔ لہذا وہ اگر ہم اس پر ایمان پورا رکھتے ہیں تو وہی اپنا راستہ نکالے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جم کر یہ بات کہی تو قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام، وحی یہ نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے
جو چھڑی ہے اس کو سمندر کے اوپر ماری ہے، پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی سمندر پر ماری تو قرآن کہتا ہے کہ اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، 12 سڑکیں، ہر سڑک کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ قرآن کریم میں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ 12 اس لیے بنائے تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، تو ایسا انتظام فرمایا کہ ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ پیدا کرے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ٹکڑا، جو 12 ٹکڑے تھے ان میں سے ہر ٹکڑا ایک کے اندر ایک پہاڑ جیسا کھڑا ہو گیا، جیسے دونوں طرف پانی پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پروردگار کا کرشمہ۔ چنانچہ سارا لشکر 12 کے 12 خاندان بنی اسرائیل کے وہ ان راستوں کے اندر اتر گئے اور صحیح سلامت کہ کسی کا جسم بھی نہیں بھیگا، اور اس طریقے سے وہ پار اتر گئے۔ فرعون کا لشکر یہ عجیب نظارہ دیکھ رہا تھا کہ سمندر پہ آنے کے بعد سمندر کے 12 راستے اس طرح بن گئے۔ کم وقت پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتا تھا، تو شاید سمجھاؤ کہ جادو کا کرشمہ ہے، یا اللہ عالم کیا سمجھا۔ اسے سوچا جب راستے 12 بن ہی گئے تو جس طرح یہ لوگ گزر گئے میں بھی اپنے لشکر کو اس میں سے گزار دوں۔ لشکر کو حکم دیا کہ ان 12 راستوں میں اتر جاؤ۔ فرعون کا لشکر بھی اتر گیا، اور جب تک پورا لشکر اتر گیا اس وقت تک وہ راستے قائم رہے۔ جب آگے بڑھ کر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر برابر ہو جاؤ ان کو۔ چنانچہ وہ 12 راستے جو نظر آ رہے تھے وہ دوبارہ سمندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے، موجیں اٹھنے لگیں، تلاطم آنے لگا، طوفان محسوس ہونے لگا، پورا لشکر فرعون کا اس کے اندر غرق ہو گیا۔ جب بالکل آخر لبوں تک پہنچا فرعون اور غرق ہو رہا تھا اور موت آنکھوں کے سامنے تھی، اس وقت پکارا آمنتُ بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اس وقت کہتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے اس حالت میں گزاری کہ ہماری نافرمانی کی اور زمین کے اندر فساد پھیلایا، خدائی کا دعویٰ کرتے رہے۔ اس لیے اب جبکہ موت آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، مستقل کھولا ہوا ہے، جب تک کہ سکرات موت طاری نہیں ہوتے، جب تک کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، اس وقت تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب موت سامنے آ جائے، نظر کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا، قد كنت عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ لیکن ساتھ ہی قرآن نے ایک عجیب بات فرما دی اس کے ساتھ کہ اب ہم تمہیں بچا تو سکیں گے، بچائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے قانون قدرت کے خلاف ہے یہ بات کہ اب تمہاری توبہ قبول کی جائے، لہٰذا تمہیں اب نجات نہیں دے سکتے، تم پر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا۔ لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہاری جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ۔ یعنی جیسے اور انسانوں کی لاشیں مرنے کے بعد سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں،
اس طرح تمہاری لاش کو سڑنے اور گلنے سے ہم حفاظت کریں گے اور تمہارا جسم محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا ایک سبق بنا رہے قیامت تک۔ یہ فرمایا تھا قرآن نے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی لاش بیٹھے ایک درخت کے سائے میں کہیں جا کر ٹک گئی۔ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کوئی لاش ہے تو کسی کو توجہ نہ ہوئی، وہ پڑی رہی اور عام لاشیں ہوتی تو 2-3 دن میں گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، وہ لاش صحیح سالم رہی۔ اور پھر اس کے بعد آنے والوں نے کسی طرح پتہ چلایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے تو اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھ دیا ایک جگہ پر۔ بہت دنوں تک لوگ فرعون کی لاش کو دیکھتے رہے، اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں چلی۔ وہاں آپ کو مصر کے اندر بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں، احرام مصر جو کہے جاتے ہیں، ایک نہیں ہے بے شمار ہیں، تو کسی احرام میں لے جا کر ڈال دی گئی وہ لاش۔ ان احرام کے اندر وہ پڑی رہی سارا سال۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری لاش کو سلامت رکھیں گے، اس وقت اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہوا ہے اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں ہے۔ چنانچہ جب قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے وہ مفسرین آئے تو انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لاش تمہاری سلامت رکھیں گے لیکن کہیں ہمیں نظر آتی نہیں، کہاں ہے لاش؟ تو کوئی کہنے لگا کہ مطلب یہ تھا کہ 1 دن سلامت رکھیں گے، 2 دن سلامت رکھیں گے، یہ مراد ہے۔ کوئی کہنے لگا ہوگی کہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن نازل ہونے کے کئی صدیوں کے بعد احرام مصر سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی اور ماہرین نے جو تاریخ کے، جغرافیہ کے اور انسانی لاشوں کے علم کے ماہر تھے، انہوں نے سب نے باتفاق یہ اعتراف کیا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور آج وہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی، قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اور وہ اس لاش کا عالم یہ ہے کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس طرح خوفناک طریقے سے، جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی ہیبتناک منظر کو دیکھ کر کسی آدمی کا منہ پھٹ جاتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس طریقے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی جس کا دل چاہے جا کر قاہرہ کے عجائب گھر میں وہ لاش دیکھ لے۔ قرآن نے کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو سلامت رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک درس عبرت بنا رہے۔ وہ درس عبرت آج بھی ہر انسان کو عبرت کا سبق دے رہا ہے۔ یہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس کے ظلم و ستم سے نجات پانے کا یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا، 10 محرم کو پیش آیا۔ یہ بالکل صحیح حدیث کے سے یہ بات ثابت ہے۔